آج ہم تاریخ کے ایک ایسے باب کا تفصیلی جائزہ لے رہی ہیں جو شان و شوکت، جدت ترازی اور زوال کی ایک حیرت انگیز داستان ہے، مغلیہ سلطنت۔ جی، اور ہمارے پاس جو ماخذ ہیں وہ اس سلطنت کے عروج و زوال کا ایک بہت جامع تجزیہ کرتا ہے۔ تو آج کا ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ کیا مغلیہ سلطنت کا زوال اورنگزیب کے دور میں ہی لکھا جا چکا تھا، یا اس کی بنیادیں اتنی مضبوط تھیں کہ اسے داخلی کمزوریوں اور بیرونی طاقتوں نے مل کر گرایا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ہمارا مقصد صرف واقعات کو دہرانا نہیں، بلکہ ان کڑیوں کو جوڑنا ہے جو بابر کی توپوں سے لے کر بہادر شاہ ظفر کی موزولی تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اور اس دوران ہم کچھ ایسی تفصیلات پر بھی بات کریں گے جو عام طور پر نظر انداز کر دی جاتی ہیں اور پوری تصویر کو بدل دیتی ہیں۔ بالکل۔ تو پھر بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور دلچسپ بات تو اس کے نام کی ہے۔ ہم سب اسے مغلیہ سلطنت کہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ خود کو اس نام سے نہیں پکارتے تھے۔ بالکل، یہ ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ وہ اپنی سلطنت کے لیے گورکانی کا لفظ استعمال کرتے تھے، جو تیمور کی نسل سے ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، گورکانی؟ جی، مغل کا لفظ دراصل منگولوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور شروع میں اسے ایک طرح سے آپ کہہ لیں تنزیہ انداز میں بھی دیکھا جاتا تھا۔ ہندوستان میں یہ نام انہیں سابقہ افغان حکمرانوں سے الگ پہچان دینے کے لیے زیادہ مشہور ہوا، تو ایک طرح سے یہ باہر سے دیا گیا نام ہے جو تاریخ میں امر ہو گیا۔ یعنی شناخت کا معاملہ شروع سے ہی پیچیدہ تھا، اور اس سلطنت کی بنیاد بابر نے رکھی جو وسطی ایشیا سے آیا تھا۔ لیکن یہاں اہم بات یہ ہے کہ وہ صرف ایک اور حملہ آور نہیں تھا۔ بابر اپنے ساتھ ایک ایسی چیز لایا تھا جس نے ہندوستان میں جنگ کے اصول ہی بدل دیے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ 1526 میں پانی پت کی پہلی جنگ ایک فیصلہ کن موڑ تھی۔ ماخوذ اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ صرف ہتھیاروں کی نہیں بلکہ حکمت عملی کی بھی جنگ تھی۔ تعداد میں تو بہت فرق تھا۔ بہت زیادہ۔ بابر کی فوج ابراہیم لودھی کی لاکھوں کی فوج کے مقابلے میں بہت چھوٹی تھی، شاید 10 یا 12 ہزار سپاہی، لیکن اس کے پاس دو ایسی چیزیں تھیں جو لودھی کے پاس نہیں تھی۔ ایک تو بارود یعنی توپیں اور بندوقیں، اور دوسرا عثمانیوں سے سیکھی ہوئی جنگی حکمت عملی۔ اچھا، تو یہ صرف توپیں لانے کی بات نہیں تھی بلکہ انہیں استعمال کرنے کا ایک جدید طریقہ بھی تھا۔ بالکل، اسے تلغمہ کہتے تھے۔ اس نے اپنی توپوں کو بیل گاڑیوں کے پیچھے محفوظ کیا اور اپنے تیر اندازوں کو دشمن کی فوج کے دائیں اور بائیں بازوؤں پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اور لودھی کی فوج اس کے لیے تیار نہیں تھی؟ بالکل نہیں۔ لودھی کی فوج جو ہاتھیوں اور روایتی طریقوں پر انحصار کرتی تھی، اس نئی ٹیکنالوجی اور حکمت عملی کے سامنے بے بس ہو گئی۔ توپوں کے شور سے ہاتھی بدک کر اپنی ہی فوج کو کچلنے لگے۔ اس ایک جنگ نے شمالی ہندوستان کا مستقبل طے کر دیا تھا۔ تو سلطنت کی بنیاد ٹیکنالوجی کی برتری پر رکھی گئی، لیکن ایک سلطنت کو فتح کرنا ایک بات ہے اور اسے صدیوں تک چلانا کہ صرف تلوار کے زور پر ہندوستان پر حکومت نہیں کی جا سکتی۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک انتہائی مضبوط اور کارآمد حکومتی نظام بنایا۔ سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کیا، ایک افسر شاہی کا نظام بنایا جس میں لوگ قابلیت کی بنیاد پر بھرتی ہوتے تھے اور ان کا براہ راست تعلق بادشاہ سے ہوتا تھا۔ اس سے مقامی سرداروں کی طاقت کم ہو گئی ہوگی؟ بالکل، یہی مقصد تھا۔ اور اس حکومت کو چلانے کے لیے پیسہ کہاں سے آتا تھا؟ ظاہر ہے معیشت اس کا انجن ہوگی۔ اور یہی اکبر کا سب سے انقلابی قدم سامنے آتا ہے۔ اس کا نام تھا ضبط نظام۔ اس سے پہلے کسانوں سے لگان یا ٹیکس فصل کی صورت میں لیا جاتا تھا۔ اکبر نے اسے بدل دیا۔ کیسے بدلا؟ اس نے اسے نقد یعنی چاندی کے سکوں میں وصول کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے۔ مجھے یہ دلچسپ لگ رہا ہے کیونکہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ پرانے نظام فصل کی بنیاد پر تھے۔ تو کیا یہ تبدیلی کسانوں کے لیے اچھی تھی یا بری؟ کیونکہ اب تو انہیں ہر حال میں اپنی فصل بیچ کر نقد رقم کا بندوبست کرنا پڑتا ہوگا۔ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ شروع میں کسانوں کے لیے یہ مشکل ضرور رہا ہوگا، لیکن اس ایک تبدیلی کے دور رس اثرات ہوئے۔ اس نے کسانوں اور کاریگروں کو مجبور کیا کہ وہ اپنی پیداوار کو مقامی گاؤں سے نکال کر بڑی منڈیوں میں بیچیں۔ تو اس سے تجارت کو فروغ ملا؟ زبردست فروغ ملا۔ شہر آباد ہوئے اور ایک مربوط قومی معیشت کی بنیاد پڑی۔ یہ اپنے وقت کے لحاظ سے ایک بہت جدید معاشی قدم تھا،
جس نے سلطنت کو مالی طور پر بے حد مستحکم کر دیا۔ یعنی انتظامی اور معاشی اصلاحات کے ساتھ ساتھ اکبر نے ثقافتی طور پر بھی لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی، جیسے اس کی مشہور مذہبی مجلسیں جہاں ہر مذہب کے عالم بحث کرتے تھے، اور دین الہی کا تصور۔ جی، اس مضمون میں ایک دلچسپ دلیل یہ پیش کی گئی ہے کہ اکبر کا مقصد صرف رواداری نہیں تھا، بلکہ وہ سلطنت کے اندر موجود گہرے سماجی، سیاسی اور ثقافتی اختلافات کو ختم کر کے ایک متحدہ گوریکانی یا ہندوستانی شناخت بنانا چاہتا تھا۔ جس کی بنیاد مذہب پر نہ ہو، جی، بلکہ بادشاہ سے وفاداری پر ہو۔ تو اکبر نے ایک مضبوط بنیاد فراہم کی۔ اب ہم سلطنت کے عروج کے دور میں داخل ہوتے ہیں، اور جب ہم مغلوں کے عروج کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں فوراً شاہ جہاں اور تاج محل کا خیال آتا ہے۔ بلا شبہ شاہ جہاں کا دور فن تعمیر کا سنہری دور تھا، لیکن ماخذ اس شان و شوکت کو ایک اور زاویے سے بھی دیکھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ صرف یہ نہیں کہ یہ منصوبے بہت مہنگے تھے، مسئلہ یہ تھا کہ تاج محل جیسے منصوبوں کے لیے نہ صرف پیسہ بلکہ سلطنت کے بہترین کاریگروں، انجینئروں اور وسائل کو سالہ سال تک ایک ہی جگہ پر مرکوز کر دیا گیا تھا۔ یعنی ایک جگہ کی چمک دمک دوسری جگہوں پر اندھیرے کی قیمت پر تھی۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ اس سے دوسرے صوبوں میں معاشی ترقی اور آبپاشی جیسے بنیادی ڈھانچے کے منصوبے متاثر ہوئے، تو بظاہر جو سلطنت کا عروج نظر آ رہا تھا اس کے اندر ہی مستقبل کے مالی دباؤ کے بیج بوئے جا رہے تھے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اسی دور میں ہندوستان کی معیشت دنیا میں سب سے بڑی تھی۔ بالکل۔ ہاں، یہ اعداد و شمار حیران کن ہے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ 18ویں صدی کے وسط تک ہندوستان دنیا کی صنعتی پیداوار کا تقریباً 25% پیدا کر رہا تھا۔ جی، 25%۔ یہ تو آج کے چین یا امریکہ جیسی معیشت طاقت کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل، یہ ایک طرح کی پروٹو انڈسٹریلائزیشن تھی۔ ہندوستانی کپڑوں، خاص طور پر بنگال کی ململ اور کیلیکو کی مانگ یورپ سے لے کر جاپان تک تھی۔ اور بنگال کا صوبہ تو سلطنت کا سب سے امیر ترین حصہ تھا۔ اسے قوموں کا جنت کہا جاتا تھا۔ چاول، ریشم، کپاس، ہر چیز کا مرکز۔ یہ معاشی طاقت ہی تھی جو مغلوں کی شان و شوکت کو سہارا دے رہی تھی۔ تو ایک طرف شاہ جہاں سلطنت کو ثقافتی عروج پر پہنچا رہا تھا اور معیشت بھی پھل پھول رہی تھی، لیکن یہیں سے ایک تضاد پیدا ہوتا ہے۔ اتنی مضبوط بنیادوں کے باوجود اگلی ہی نسل میں زوال کے آثار کیسے نظر آنے لگے؟ یہ ہمیں اورنگزیب کے متنازع دور تک لے جاتا ہے۔ اور اورنگزیب کا دور مغلیہ تاریخ کا سب سے پیچیدہ باب ہے۔ ان کے دور میں سلطنت جغرافیائی طور پر اپنی انتہا کو پہنچی۔ تقریباً پورے برصغیر پر ان کا کنٹرول تھا۔ لیکن ماخوذ اس حوالے سے دو بالکل مختلف تصویریں پیش کرتا ہے، اور سچ شاید ان دونوں کے درمیان کہی ہے۔ اچھا، وہ دو تصویریں کیا ہیں؟ ایک نقطہ نظر جو بہت عام ہے یہ کہتا ہے کہ اورنگزیب کی سخت مذہبی پالیسیوں نے سلطنت کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا، جیسے غیر مسلموں پر جزیہ کا دوبارہ نفاذ، یعنی وہ ٹیکس جو غیر مسلم رعایا پر حفاظت کے بدلے لگایا جاتا تھا۔ جی، اور سکھ گرو تیغ بہادر کی سزائے موت جیسی کارروائیوں نے راجپوتوں، سکھوں اور مراٹھوں کو سلطنت کا دشمن بنا دیا۔ لیکن آپ نے کہا کہ ایک دوسری تصویر بھی ہے۔ جی، اور وہ زیادہ حیران کن ہے۔ یہی ماخذ یہ بھی بتاتا ہے کہ اورنگزیب نے اپنے تمام پیشروؤں کے مقابلے میں اپنی بیوروکریسی میں سب سے زیادہ ہندوؤں کو ملازمت دی۔ اکبر سے بھی زیادہ؟ اکبر سے بھی زیادہ۔ اعداد و شمار کے مطابق اس کے اعلیٰ عہدیداروں میں تقریباً 31% ہندو تھے، جبکہ اکبر کے دور میں یہ شرح 22% تھی۔ اس نے بہت سے مندروں کو عطیات بھی دیے اور ہندوؤں اور شیعہ مسلمانوں کے خلاف تعصب کی کھلے عام مخالفت کی۔ یہ تو بہت بڑا تضاد ہے۔ اگر وہ مذہبی طور پر اتنا ہی متعصب تھا تو پھر اس کی حکومت میں اتنے زیادہ ہندو کیوں تھے؟ تو پھر زوال کی اصل وجہ کیا تھی؟ ماخذ کے مطابق اصل وجہ مذہبی پالیسیاں نہیں، بلکہ دکن میں اس کی تقریباً 25 سالہ طویل اور مہنگی جنگیں تھیں۔ 25 سال؟ جی، مراٹھوں کو شکست دینے کی دھن میں وہ کئی دہائیوں تک دارالحکومت دہلی سے دور جنوب میں خیموں میں رہا۔ ان لامتناہی جنگوں نے شاہی خزانے کو عملی طور پر خالی کر دیا۔ یعنی اصل مسئلہ پیسے اور وسائل کا ضیاع تھا۔
بالکل، اور اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ تھا کہ بادشاہ کی اتنی طویل غیر موجودگی نے مرکز میں حکومتی گرفت کو شدید کمزور کر دیا۔ صوبیدار اور جاگیردار منمانی کرنے لگے۔ ظاہر ہے جب بادشاہ خود دکن میں پھنسا ہو تو دہلی اور آگرہ میں بیٹھے آفیسر کس کو جواب دہ ہوں گے؟ یہی ہوا، اورنگزیب نے سلطنت کو اتنا پھیلایا کہ وہ اس کے مرکز سے سنبھالی نہیں جا سکتی تھی۔ تو اورنگزیب کی 1707 میں وفات کے بعد سلطنت اتنی تیزی سے کیوں بکھر گئی؟ ایسا لگتا ہے جیسے ایک دھاگا ٹوٹا اور ساری مالا بکھر گئی۔ اس کی کوئی ایک وجہ نہیں تھی، بلکہ یہ کئی عوامل کا ایک سلسلہ تھا جنہوں نے ایک دوسرے کو مزید بگاڑا۔ اورنگزیب کے بعد سب سے پہلا اور بڑا مسئلہ جانشینی کا تھا۔ یعنی خانہ جنگی۔ جی، کوئی بھی بادشاہ ٹک کر حکومت نہیں کر پا رہا تھا۔ تخت کے لیے ایسی لڑائیاں ہوئیں کہ صرف 1719 کے ایک سال میں یکے بعد دیگرے 4 بادشاہ تخت پر بیٹھے اور اتارے گئے۔ ایک سال میں 4 بادشاہ؟ یعنی مرکز میں ایک مکمل سیاسی خلا پیدا ہو گیا۔ بالکل یہی ہوا، اور دوسرا بڑا مسئلہ اسی سے جڑا ہوا تھا، مالی بحران۔ جب مرکز کمزور ہوا تو بنگال، اودھ اور حیدرآباد جیسے امیر صوبوں نے مرکز کو محصول بھیجنا کم یا بند کر دیا۔ جس کا مطلب ہے کہ مرکزی حکومت کے پاس پیسے ہی نہیں بچے۔ جی، اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ وہ اپنی فوج اور افسروں کو تنخواہیں دے سکے۔ اور جب فوج کو تنخواہ نہ ملے تو ان کی وفاداری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہی ہوا۔ اس صورتحال نے تیسرے عنصر کو جنم دیا، علاقائی طاقتوں کا عروج۔ مراٹھے، جو پہلے ہی دکن میں ایک بڑی طاقت بن چکے تھے، اب شمالی ہندوستان میں بھی حملے کرنے لگے۔ اور دوسرے علاقوں میں؟ سکھ پنجاب میں مضبوط ہو گئے اور جاٹ دہلی کے آس پاس کے علاقوں میں۔ یہ سب وہ طاقتیں تھیں جو پہلے مغلوں کے تابع تھیں، لیکن اب وہ آزاد ہو چکی تھیں اور مغل علاقوں پر ہی قبضہ کر رہی تھیں۔ اور اس کمزور ہوتی ہوئی سلطنت پر ایک کاری ضرب باہر سے بھی لگی۔ اور وہ تھی 1739 میں ایران کے بادشاہ نادر شاہ کا حملہ۔ اس نے نہ صرف دلی کو بے دردی سے لوٹا، بلکہ وہ اپنے ساتھ مشہور تخت طاؤس اور کوہ نور ہیرا بھی لے گیا۔ اس حملے نے تو بچی کھچی ساکھ بھی ختم کر دی ہوگی نا؟ بالکل۔ اس کے بعد مغل بادشاہ صرف نام کا بادشاہ رہ گیا، جس کا اختیار دہلی کے لال قلعے تک محدود تھا۔ اور پھر آخرکار 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو رنگون جلا وطن کر دیا اور اس سلطنت کا باقاعدہ خاتمہ ہو گیا۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو مغلیہ سلطنت کی بنیاد فوجی ٹیکنالوجی اور ایک ذہین حکمت عملی پر رکھی گئی، لیکن اسے اکبر کی جدید انتظامیہ اور ایک طاقتور معیشت نے صدیوں تک قائم رکھا۔ جی، اور اس کا زوال کسی ایک بادشاہ کی غلطی یا کسی ایک واقعے کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ایک پیچیدہ عمل تھا جس میں شاہی خاندان کی داخلی کمزوری، مہنگی جنگیں، معاشی بحران اور نئی علاقائی طاقتوں کا ابھرنا شامل تھا۔ بالکل۔ اور آخر میں سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں۔ ماخذ میں ایک بہت ہی دلچسپ بات لکھی ہے کہ جب 18ویں صدی میں سلطنت عملی طور پر بکھر رہی تھی، تب بھی آزاد ہونے والی ریاستیں، حتیٰ کہ مغلوں کے سب سے بڑے دشمن مراٹھے، ہندو اور سکھ رہنما بھی رسمی طور پر دہلی میں بیٹھے مغل بادشاہ کو ہی ہندوستان کا حاکم اعلیٰ تسلیم کرتے تھے۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ جی، وہ اس سے اپنے القابات اور عہدوں کی تصدیق کرواتے تھے۔ یہ اس سوال کو جنم دیتا ہے کہ حاکمیت کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف فوجی اور معاشی طاقت کا نام ہے؟ یا یہ ایک ایسا طاقتور نظریہ بھی ہے جو اصل طاقت کے ختم ہو جانے کے بہت بعد تک لوگوں کے ذہنوں میں قائم رہتا ہے؟